آج جو 3 کیسز تھے اس حوالے سے کچھ پروسیڈنگز ہوئی ہیں. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب منصف کمپرومائز ہو جائیں تو وہ سارا دن جیل میں آ کے ٹرائل کرتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہے ہیں. ان کے درمیان مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون پہلے سزا دیتا ہے 8 فروری سے پہلے. مسئلہ ان کو تکلیف کیا ہے کہ آج پورے پاکستان میں قوم باشعور ہو چکی ہے. پورے پاکستان کی 90% آبادی قوم پبلک عمران خان اور اس کے وین کے ساتھ کھڑی ہے. وہ شعور جو پاکستانیوں کو عمران خان نے دیا ہے یہ 76 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے. آج جو ظلم بربریت اور جو تشدد اور جو اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ناانصافی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ان حالات میں ہم الیکشن میں ہیں جبکہ بلے کا نشان ہم سے چھین لیا گیا. اس کے باوجود پبلک لوگ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور جو نشان ہمیں ملا ہے مثلا مجھے فاختہ کا نشان ملا, نعیم صاحب کو پیالے کا نشان ملا, لیکن آج اس نشان کو لے کر قوم عمران خان کے وین کے ساتھ کھڑی ہے. آج جس انداز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا ادارے ہوں یا منصف ہوں جو اس وقت جیل میں بیٹھ کے ٹرائل کر رہے ہیں, یہ سب ناانصافی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں. یہ پابند ہیں آئین اور قانون کے, لیکن آئین اور قانون کی پامالی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ وہ ظلم ہے جس کو پاکستان کی قوم کبھی برداشت نہیں کرے گی. دیکھیں, ظلم کے ساتھ کبھی معاشرہ نہیں رہ سکتا قائم, کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے. آج جو ظلم ہو رہا ہے ہر جگہ ناانصافی ہے, ہر جگہ پہ ہر طرح سے کی ناانصافی ہے, خواہ وہ الیکشن کا معاملہ ہو, خواہ لوگوں کے ساتھ رویوں کا معاملہ ہو, خواہ پنجاب پولیس کے رویے ہوں یا پاکستان کی پولیس کے رویے ہوں. آج جرم صرف ایک ہے, وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہونا, پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہونا, وہ سب سے بڑا جرم ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو جتنے بڑے کرپٹ ہیں تو آپ کو ہر لحاظ سے پاک صاف کیا جائے گا. عمران خان نے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لندن پلان اور لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا, اس کو نااہل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس لاڈلے کو شہباز شریف اور نواز شریف اور ان کے سارے مقدمات ختم کیے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا. لیکن اس نے چوتھی بات بھی کی تھی, جب وہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے, پی ٹی آئی ہی جیتے گی. ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے. اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا, ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا, ہمارے ملک کی معیشت کو ہوگا, ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہوگا. ہمارا ڈالر انفلو نہیں ہو سکتا, ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی جب تک سیاسی عدم استحکام ختم نہ ہو, جب تک ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آ جائے. اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں. اور الیکشن کمیشن جانبداری اور سہولت کاری کر رہا ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ سہولت کاری کر رہا ہے بلکہ وہ واک اوور دینا چاہتا ہے وہ پی ایم ایل این کو اور ایسی جماعتوں کو, اور وہ پی ٹی آئی کے حقوق جو کہ لوگوں کے حقوق ہیں یا پی ٹی آئی کے حقوق ہیں یا پارٹی کے حقوق ہیں, اس کی حق تلفی ہوئی ہے. اور جو پرسوں کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا جس سے اور الیکشن کمیشن کا, جس کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا گیا, یہ اس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں متاثر ہوئے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آرٹیکل 17 کو انٹرپریٹ کیے بغیر اس کو نہیں کیا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا. نہ صرف اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا, اس سے آئین کو نقصان پہنچا, اس سے قانون کو نقصان پہنچا, اس سے ملک کی معیشت کو اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا. تھینک یو. نعیم صاحب, اب نعیم صاحب بات کریں گے. آپ میں دوں گا سر, یہ دیتے ہیں کر لیتے ہیں, ہم خود ہی کریں گے. جی اسٹارٹ کریں. جی بھائی جان آپ نے جدھر کہنا ہے تھوڑا سا ادھر جی نہیں کے اوپر تو اس کے اوپر پکڑو یار.
یہ ادھر دے دو، یہ بھی اسٹارٹ کریں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم اڈیالہ جیل سے نکلے ہیں اور آج 3 کیسز لگے ہوئے تھے. ایک سائفر کیس جس میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پہلے کارروائی کی گئی بند کمرے کے اندر اور جس طرح سے نوٹیفیکیشنز بار بار جیل کے حوالے سے کیے گئے، وہ تمام نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیا گیا اور جتنی کارروائی تھی اس کو واپس اگست کے مہینے سے سٹارٹ کرنے کا کہا گیا. دوسری دفعہ پھر اسی طرح سے کیس چلا اور دوبارہ جو ہے سیم آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا اور دوبارہ اسی جگہ سے ٹرائل جو ہے سٹارٹ ہوا. اب پھر اسی طرح سے کیا جا رہا ہے اور پھر اگر تیسری دفعہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے؟ صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، وہ اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس نے اس ظلم و جبر کے اوپر آواز اٹھائی، آپ نے اس کی ہمت تو توڑ نہ سکے آپ، اور آپ نے اس کے اوپر کیسز بنا کر اندر ڈال دیا اور پھر اس طرح سے کیسز چلانا شروع کر دیے. دوسرے نمبر پر جو عدت کے دوران نکاح والا کیس ہے اس کے اوپر بڑی اہم جو ہے بات میں کرنا چاہتا ہوں جو آج خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کیس کے اندر جو گواہ اور کیس بنانے والے لوگ آئیں گے ان سے سب سے پہلے ہم حلف لیں گے کہ وہ حلف کے اوپر یہ بتائیں گے کہ کیا کسی شخص کو اغوا نہیں کیا گیا. میں خاور مانکا کی بات کر رہا ہوں کہ اغوا کر کے اس کے اوپر کیس بنا کر کیا اس سے زبردستی یہ بیان نہیں لیا جا رہا، تو گواہی دینے سے پہلے اس سے حلف لیا جائے گا. اسی طرح دوسرے گواہ اون چودھری وغیرہ، تو ان سے حلف لیں گے ہم اور وہ حلف کے اوپر بتائیں گے کہ یہ گواہی جو ہے یہ اپنی وہ سچی دے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر نہیں ہے اور وہ اس کو سچا سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ گواہی دے رہے ہیں. نمبر 2 بات، اس کیس کے اندر آج بی بی صاحبہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ سماعت کے درمیان سے وہ باہر آئیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ چارج فریم کر رہے ہوں گے تو پھر دوسرے اس ایکیوز کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ایک صرف عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی ہے. تو اس طرح سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے. عدالت کو بار بار ہم نے کہا کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے چیلنج کیا ہوا ہے، تو کل اس کے اندر سماعت ہے. آپ کل کے لیے ایڈجرن کر رہے ہیں اور بی بی صاحب ابھی نہیں ہے، لیکن نہیں روکے. اور تیسری بات، جو القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ اور یہ کیسز چل رہے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ آپ نے جا کر بتانا ہے کہ حسن نواز جس نے بینیفٹ لیا، جس کے حوالے سے یہ کیس شروع ہوا، وہ اس کیس کے اندر کہاں ہے. اور میں اس کیس کے اندر جو میرے اوپر بنایا گیا، میں ٹرسٹی ہوں، میں نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں لیا. یہ یوں ہی ہے جیسے شوکت خانم ہسپتال ہو یا نمن یونیورسٹی ہو، اس کے اندر میں ٹرسٹی ہوں تو میرا کیا اس کے اندر بینیفٹ ہے. پھر یہ کہہ دیں کہ وہ جائیداد بھی میرے نام پہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو گھڑیوں کے حوالے سے یا گفٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ہم نے تو 4 گنا زیادہ قیمت ادا کر کے ایک لیگل پروسیس فالو کیا اور لیا اور ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن گاڑیاں جو ہیں وہ لی نہیں جا سکتی توشہ خانہ سے. تو زرداری، مریم نواز اور باقی یہ سارے شریف، ان سے کیا حساب مانگا گیا ہے؟ ان کے کیسز کدھر ہیں؟ اور تیسری بات جو خان صاحب نے کہی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، آج بھی ہماری ٹیم وہاں پر گئی، کھوسا صاحب اور صاحب دیگر وکلاء، جنہوں نے جا کر خان صاحب کے کیس کو لگوانے کی بات کی کہ خان صاحب کو
ایک غیر قانونی حکم کے ذریعے الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، اور ہم نے سپریم کورٹ کے اندر یہ استدعا کی ہے کہ اس کیس کو لگا لیا جائے، فیصلہ دے دیا جائے۔ ہم نے یہ استدعا نہیں کی کہ ہمیں کلین چٹ دیں، ہم کہتے ہیں کہ جو قانونی طور پر پروسیس ہے وہ فالو کیا جائے۔ کیس لگانے کی حد تک ہماری گزارش ہے کہ کیس لگائیں تاکہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے۔ پھر بھی آج چیف جسٹس صاحب نے بڑا عجیب طریقے سے کھوسر صاحب کے ساتھ رویہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرف عدم اعتماد کرتے ہیں اور ایک طرف کیس لگانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس بے شک نہ لگائیں، ہمارا کیس لگانا ہمارا حق ہے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ اس کو دیکھیں کہ نواز شریف کو کلین چٹ دے کر ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کر کے اتار دیا گیا اور میرا کیس ہی نہیں لگایا جا رہا۔ عامر فاروق صاحب 11 مہینے تک درخواست اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں دیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، 11 مہینے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ واپس نہیں لے سکتے، 11 مہینے درخواست لٹکائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کیسے چل رہے ہیں۔ باقی جو میں الیکشن کے حوالے سے جو قوم کے لیے پیغام ہے خان صاحب کی طرف سے میں وہ دینا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ نشانات سے آپ نہ گھبرائیں ورکرز کو، اور ان کے لیے بھی میسج ہے جو اب گھبرائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نشان جو بھی ہو، ووٹ ہے قیدی نمبر 804 کا، ووٹ ہے عمران خان کا، اور قوم 8 تاریخ کو فیصلہ دے گی اس ظلم و بربریت اور ملک کے اندر جو لا قانونیت ہے اس کے خلاف اور حقیقی آزادی کے اوپر۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جا کر یہ بتائیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ قوم کوئی بھیڑ اور بکریاں ہیں کہ آپ جب چاہیں گے آپ کہیں گے کہ اب اس کو ووٹ دیں گے، آپ اس کی حکومت بنا دیں گے۔ تو اس دفعہ وہ ساری چیزیں چینج ہوں گی اور عوام فیصلہ کرے گی 8 تاریخ کو کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر کون ہے جو اس ملک کو آگے لے جا سکتا ہے، جو اس ملک کی بقا کے لیے لانا ضروری ہے۔ یہ جتنے مرضی ہے لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر کر لیں۔ امجد نیازی کو خان صاحب نے کہا کہ ICU میں ڈال دیا گیا کہ وہ ڈٹا رہا۔ اسی طرح سے چکوال سے ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کی بہن کو اٹھا لیا گیا، پھر ان سے وہ وڈرا کر گئے، اور پورے پاکستان میں انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیکھ لیجیے گا 8 تاریخ کو لوگ عمران خان کو کریں گے۔ تھینک یو۔ موٹر سائیکل لے کے آئے یار، کوئی آگے لگائیں بائک کے لیے، یہ ادھر دیکھیں۔ ایک منٹ اور بھی ہے نا بھائی، ادھر گئے مائک۔ نہیں ٹھیک ہے، بتائیں رائٹ لیفٹ، تھوڑا سا رائٹ گور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور آج ہماری ملاقات میں زیادہ تر جو ہمارے پینڈنگ کیسز ہیں اس کے سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے۔ ہمارے بہت کم سیٹیں ایسی رہ گئی ہیں جس پہ ہم نے کینڈیڈیٹس کو فائنل کرنا ہے، اس میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ وکلاء صاحبان کو بھی ہم نے ایڈ کر دینا ہے۔ وہ ساری سجیشن انشاءاللہ تعالی آج کسی بھی وقت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ کل شام 9 بجے تک انشاءاللہ تعالی ہم ساری لسٹیں فائنل کر کے اپنے ووٹر سپورٹر کو انشاءاللہ تعالی اپنے ویب سائٹ پہ فائنلی ڈسپلے کر لیں گے، اور ہم ان سے اپیل کریں گے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی۔ آپ متحد رہے، اپنے ووٹر کی پہچان کرے، اپنے کینڈیڈیٹ کی پہچان کرے اور ان کو کامیاب کرائے، تاکہ جس مقصد کے لیے اور جس پرپس کے لیے خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ہم اس مقصد کے پیچھے اس کامیابی کو حاصل کر کے جو ریفارم ہم لانا چاہتے ہیں، جس ملک کو ہم ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں، اس کو آگے ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس کو حقیقت میں اس کو بنا سکیں۔ اور کوئی کوشچن ہے آپ کی تو میری یہ جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے اعتماد میں لیے بغیر خالد ڈار صاحب سے اتحاد کیا تھا،
اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہیں، ہمارا جو اتحاد ہوا تھا وہ اتحاد کا ہر بندے کا حق ہے اور ہم نے کر دیا تھا. ہماری پارٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری ایف ایکس کمیٹی ہے، ہماری اور وکلات صاحبان تھے، سارے موجود تھے. یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، پریس کانفرنس کراتے ہیں، وہ جو مرضی وہ کہیں. اس نے پہلے بھی کہا تھا بالکل ایک اعتماد، بلکہ ان کی تو کوشش تھی کہ ہم سے زیادہ سیٹیں مانگے پر بہت کم ہے. اور دیکھیں یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں باقی پارٹی کو، بلاول کے جتنے بھی ہے، بلاول نے خود ایک پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹیرین کی ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے. آپ کراچی میں جائیں، نون کے ٹکٹ پہ جی ڈی اے کے لوگ ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے پروسیس جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں اور انہوں نے وہی کہا جا رہا ہے کل خان صاحب نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کس بات سے معاملے میں کہ میں نے کہا تھا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرے. نہیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا کبھی اتحاد ہوا ہی نہیں. سر شیر افضل مروت صاحب اپنی مہم ختم کر کے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا. پارٹی کے اندر سے روپن صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہی نہیں یہ دیکھیں وہ چھوڑے ہم کنٹینیو کریں گے. حامد خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. دیکھیں ہم پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں نہ کریں، پارٹی سب کو ریکگنائز کرتی ہے اور آگے پروسیڈ کرتی ہے. آپس میں نے تو ان سے ایک اپیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو آپس کی جو تضادات ہے اور اختلافات ہے اس کو ایشو نہ بنائیں. اگر آپ ذاتی ایشو میں رگیں گے تو عوام کا ایک لارجر انٹرسٹ ہمارے پاس پڑا ہے. اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اس کے پرپس کو دیکھنا ہے اور اس کے پرپس کے لیے لوگ ہیں. ہمارے جو لیڈر اس وقت اپنے گھروں سے جدا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ 9 مہینے ان کا ٹائم ہو گئے، کتنے مشکل میں انہوں نے گزارا، ایک مقصد کے لیے گزارا. ہمارے لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں وہ 30-40 سال سے اس پارلیمان میں بیٹھے، ان کو اتنا شوق نہیں ہے ایک مرتبہ الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے مخلصی کا دہاتے ہوئے وہ اس ایوان کو بچانا چاہتے، جمہوریت کو بچانا چاہتے، اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے، اس لیے وہ اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. تو میری سب سے اپیل ہے اگر آپ کا ذاتی اختلاف ہے ٹو کیپ اٹ ٹو یور سیلف. پارٹی شیل اسٹینڈ یونائٹڈ اینڈ دی پارٹی ریکگنائزز ایوری ون. دیکھیں مہم جو ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے. ابھی مجھے پریسائزلی اسپیسیفک کا نہیں پتا کہ کون سے کنونشن کرنے ہیں، لیکن کنونشن انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. حوالے سے یہ جو لائک کا آغاز کیا گیا تھا، جو پی ٹی آئی نے جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہے، کیا یہ پارٹی کی اپنی رائے تھے یا عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں پارٹی کا ہمارے بالکل طریقہ کار ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، ریجنل پریزیڈنٹ ہے، پھر پارٹی کی کور کمیٹی ہے، پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈز ہے، یہ سارے ریکمینڈ کر کے خان صاحب کی طرف کرتے ہیں، ساری اپنی رائے دیتے ہیں، دا بیسٹ سے بیسٹ کینڈیڈیٹ اور وفادار کینڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں، پھر ان میں ناموں میں سے خان صاحب فائنل کرتے ہیں اور خان صاحب کچھ جانتے تھے. اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ضرور رہا تھا، ٹکٹ نہیں ملا، اس کے متبادل جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا گیا. دیکھیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے اتحاد تھا اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا، اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا. تو جب آپ اپنے الگ الگ الیکشن کرتے ہو تو ہم دیکھو وہ ایک سپریٹ ایشو ہے، تو لیٹس ناٹ گو انٹو دس. بٹ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا اتحاد تو ہمارا اس کے ساتھ ایک اتحاد نہیں تھا، اور ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کریں گے. جس طریقے سے ہمارے 1-2 علماء پارٹی تھی، اسلامک پارٹی تھی، ان کے ساتھ صرف اس بات پہ ہوا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے وہ علماء بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ علماء صاحبان الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو اپوز نہیں کریں گے، اور ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے ورکر سپورٹرز کو کہ اور ووٹرز کو کہ آپ ان کو سپورٹ. ہر جیلوں میں یہ بتائیے گا کہ اس بار پی پی 15 سے ایک ڈسیبل ہیں جو کہ پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. کیا پارٹی میں ان کو آزاد حیثیت کے بعد جب وہ پارٹی بن جائے گی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو موقع دیں گے؟ دیکھو وہ میرے علم میں اور میرے پاس آئی بھی اور ہم نے کنسیڈر بھی کر لیا ہے اور بہت اچھا ہوگا اگر اس کو ملے، لیکن ٹکٹ اوارڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو ابھی پریسائزلی مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کا ٹکٹ اپروو ہوا ہے. سر جیلوں میں 61 میں نہیں انڈیویجول کوشچن نہیں لے سکتے. شیر افضل مروت صاحب کی حیثیت کیا ہے پارٹی میں؟ تھوڑا آپ چیئر سر دیکھیے وہ ہمارا ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اور وہ وہاں اللہ کی مرمت سے انشاءاللہ الیکشن لڑے گا بھی اور جیتے گا بھی انشاءاللہ. حامد خان صاحب بھی اور شعیب شاہین صاحب بھی بیانات دیتے رہتے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو ذاتی اختلافات ذاتی اختلافات میری درخواست ہے، سب سے میری درخواست ہے کہ ذاتی اختلافات کو بلائیں. آپ ملک کی ترقی کی طرف اگر ہے، آپ اگر مخلص پاکستانی ہیں، پیٹریاٹک ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر اور ووٹر ہے، تو آپ کائنڈلی خان صاحب کی اس وقت جیل کو دیکھ کر کے دل پہ پتھر رکھ کر کے اپنے اختلافات بلا کے
पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, पार्टी के काज को सपोर्ट करे, खान साहब के विजन को सपोर्ट करे, जिस पर्पस के लिए खान साहब बैठे हैं। खान साहब जेल में क्यों? आपकी आजादी और खुद मुख्तारी के लिए जेल में, इसके लिए प्लीज करते। देखिए, पार्टी में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीक़ेकार है। अगर इख्तिलाफ होते तो हम करने की इजाजत नहीं दी जा रही। नहीं, क्या कहते हैं आप? देखो, हमें वाकई इजाजत नहीं दी जा रही। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अदरवाइज अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कंपेन नहीं कर सका, लेकिन कोई भी कैंडिडेट हो उसका भी राइट है कि वो कंपेन कर सके, सबको मिलने चाहिए। टिकट अप्लाई करने वाले पीटीआई की टिकट क्वेश्चन नहीं देते, ये रहने माइक पकड़ने पर साहब को टिकट दिया गया है, उन्होंने